السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 229 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے ان کا ترجمہ بتائیں گے اور پھر ہم ان لفظوں کو سمجھیں گے کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک سے، اور نہیں تمہارے لیے جائز کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب یہاں بتا رہے کہ طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے کہ یا تو دستور کے مطابق روک لو یا رخصت کر دو۔ ہمارے یہاں تو طلاق دیتے ہی پھر روکنے کی تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، پہلی فرصت میں گھر سے باہر نکالتے۔ اور پھر اس کے بعد آگے یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا اس سے کچھ واپس لے لو۔ اب اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، کچھ لوگ لیتے ہیں کچھ نہیں بھی لیتے ہیں۔ یہ جو روایت جن کے یہاں جس طرح سے چلی اسی طرح رہتے ہیں، جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، کہ حدود قائم نہ رکھ سکے۔ تو اللہ کی حدود تو سب کے لیے یکساں ہوگی، کہیں بھی الگ الگ نہیں ہوگی۔ اگر واقعی اللہ نے کوئی حد بندی کر رکھی ہے تو اس کی خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو اسے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ دے دے۔ تو بدلہ عورت سے کیوں دلوا رہے، مرد کیوں نہیں دے؟ پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اللہ کی حدود ان کے آگے نہ بڑھو۔ تو جب اللہ حدود دیتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کا تو سوچنا ہی کفر ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق کا مادہ تو لام قاف ہے، طلق کہتے ہیں چلنے کو، تو نجات کے لیے چلنے کو، اس لیے یہ الف لام لگا کے خاص کیا گیا ہے۔ خاص نجات کے لیے چلانا مرتان 2 طرح ہے، 2 بار نہیں ہے، 2 طرح کا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اور تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، دونوں طریقہ اللہ نے یہیں بتا دیا، یعنی کہ کہیں چھوڑ دیا۔ مسک کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑ لینے کو، چمٹ جانے کو۔ تمسک بالکتاب بھی آتا ہے، جیسے کتاب کے ساتھ چمٹ جاؤ، تو بس چمٹ جاؤ پہچان کروائی ہوئی کو۔ معروف کیا ہے؟ جس کی پہچان کروائی گئی، اور پہچان جو ہے وہ قرآن سے ہی موجود ہے، قرآن میں جو بات بتائی گئی ہے اس کے مطابق چلنا ہے، تو بس چمٹ جاؤ اس پہچان کروائی کو۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے اور تسلیم بِإِحْسَان، یا پھر تم احسان تو آپ اس کو توازن کہہ لیں، نہیں حسن توازن سے ہی قائم ہوتا ہے، اگر توازن نہ ہو تو حسن نہیں ہوتا ہے۔ اور تسریح سرح سے سرح کہتے ہیں چلنے کو، تو یا توازن کے ساتھ چلنے والے ہو، یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے کہ حسن کارانہ طور پر چلنے والے ہو۔ پھر ہے ولا یحل لکم، اور نہ یہ اپنانا ہے تمہارے لیے، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے، ان تاخذوا، یہ کہ تم پکڑو، تم اخذ کر لو، مما آتیتموہن شیئا، اس سے جو تم نے انہیں دیا ہے کچھ، الا سوائے ان یخافا، یہ کہ یہ خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم کرو گے اللہ کے حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، یہ کہ نہیں قائم کریں گے دونوں اللہ کی حدود کو، دونوں طرح کے چلنے والے، یہ مرد عورت کی بات نہیں ہو رہی۔ فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے، فی مفتدت بہ، کہ اس میں تم نعم البدل دو اس کتاب کے ذریعے۔ نعم البدل بھی کیا ہوگا؟ بہی یعنی ہی کتاب کی طرف سیکھا جا رہا ہے، تو کتاب سے ہی آپ کو نعم البدل دینا ہے کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ معروف کیا ہے یا تسریح بِإِحْسَان کیا ہے، تو پھر آپ یہی پہچان کروائی کی طرف، یعنی اس کتاب کے ذریعے ہی آپ اس کا نعم البدل دیں گے جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، بس تم اس میں زیادتی نہیں کرو، اس میں آگے نہیں بڑھو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو زیادتی کرے گا اللہ کی حدوں میں، فاولئک، پس یہی لوگ ہم الظالمون، وہی ظالم ہیں۔ تو اس آیت میں جو بالکل واضح طور پر ہدایت موجود ہے کہ نجات کے لیے چلانا 2 طرح ہے، بس پہچان کروائی ہوئی پر مضبوطی سے چمٹ جاؤ، یا تم خوب حسن کارانہ یا اچھائی یا توازن کو چل پڑو۔ اور تمہارے لیے اپنانا نہیں ہے کہ تم اس سے پکڑو جو تم نے انہیں کچھ دیا ہے، سوائے یہ کہ ان دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں پر نہیں ڈٹیں گے۔ جب بھی آپ نجات کے لیے چلا رہے تو چلانے والا اور جو چلنے والے، یہ 2 پارٹی ہو گئی، تو رہنما اور اس کے پیچھے چلنے والے، اس کے فالوورز، دونوں کو یہ چاہیے کہ وہ ایسا کچھ نہیں اپنا لے، ایسا کچھ حلال نہ کر لے اس کے لیے جو بھی انہوں نے کچھ دے دیا ہے۔ دینا ضروری نہیں کہ یہ کچھ مال و متاع ہو، بلکہ نظریاتی طور پر آپ کو کوئی اگر نظریہ دے رہا ہے اس کی بھی بات ہے،
کیونکہ یہ انسانوں کی ہدایت کی بات چلی کہ ہدایت کے لیے تو کوئی آپ کو اچھا مشورہ ہی دے گا، اچھا نظریہ دے گا. تو ایسا کچھ بھی نہیں، اگر کسی نے کچھ دیا تو آپ اس کو واپس کریں. اگر وہ معروف کے مطابق یعنی اللہ کے احکام کے تابع ہے تو آپ اس کو اپنا لیں گے. پھر یہ کہ اگر ان دونوں کو خوف ہو کہ اللہ کی حدوں پر نہیں ڈٹیں گے، اگر یہ خوف ہے کہ ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی حدیں نہیں ہیں، تو پھر تو آپ اسے روکیں گے. اس کے بعد ہے کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ اللہ کی حدوں پر کام نہیں رہیں گے تو ان دونوں پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے بدلے والا عمل دیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو کچھ نظریات آپ بنا رہے ہیں جو معاشرے کو لے کر چلنے والا ہے، نجات کے لیے جس طرح سے آپ چاہ جو بھی آپ نے اس کے لیے پلاننگ کی ہے، مشورہ کیا ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں پر نہیں ہے تو نعم البدل کے طور پر آپ نکالیں کتاب میں کیا ہے، اس کے ذریعے آپ دے دیں کتاب کے ذریعے. یہ کسی پر پابندی نہیں ہے کہ وہ رہنمائی دے یا پھر وہ عوام اکٹھی دے، کوئی ایک بھی اس میں سے آپ کو مشورہ دے سکتا ہے. جو اللہ کی کتاب سے مل جائے گا اس کو اپنا لیا جائے گا. اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس الکتاب کے ذریعے بدلے والا عمل دیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں پس تم اس میں زیادتی نہیں کرتے. جب آپ کو اللہ کی حد سمجھ میں آ جائے کہ اللہ آپ کو کیا حکم دے رہا ہے اس میں پھر کمی بیشی کچھ نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں کریں. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہی لوگ ظالم ہیں، کیونکہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اس کو قابل عمل نہیں سمجھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو وہی لوگ ظالم کہلائیں گے. اب آ گیا یہ بس اگر اس کو طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لے. پھر اگر وہ اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر اگر وہ رجوع کر لیں، بشرطے کہ وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے. اب اس ترجمے سے جو یہاں بات آ رہی ہے طلاق دے دی جائے تو جائز نہیں اس کے لیے کہ یہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لیں. یہاں تو طلاق دیتے ہی پہلے حلالہ کروائیں گے، اس کے بعد ہی پھر دوبارہ ہوگا، جبکہ یہاں پر کہہ رہے کہ جائز ہی نہیں کہ کسی اور سے نکاح کرے. اپنے ترجمے پر بھی یہ لوگ عمل نہیں کرتے. اس کے بعد بتا رہے کہ پھر اگر وہ طلاق دے دے تو گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں. طلاق دینے کے بعد بھی رجوع کر سکتے ہیں، بیچ میں کوئی حلالے کا ذکر نہیں کہ جب تک حلالہ نہ کرے رجوع نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہے. پھر یہ بھی کہہ رہے کہ اگر وہ خیال کرے کہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، تو اللہ کی حدود ہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے. اللہ اپنی حدوں کو خود وضاحت دیتا ہے، تو آپ ادھر ادھر کسی لوگوں سے پوچھتے کیوں پھر رہے. اب دیکھیں اصل میں ہدایت کیا مل رہی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ نجات کے لیے چلتی ہے، یہ کسی عورت کی بات نہیں بلکہ اب جماعت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے ہی بات آ گئی ہے کہ ایک رہنما ہے اور باقی اس کے فالوور سے پیچھے، تو یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے. تو پس اگر وہ جماعت نجات کے لیے چل رہی ہے، فلا تحلوا، پس نہیں تمہیں اپنانا ہے، لہو اس کے لیے، من بعد ہو اس کے بعد سے، حتی تنکحہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ تم پختہ جذب ہونے والا معاہدہ کرو اس کے علاوہ ساتھ. فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ نجات کے لیے چلتی ہے، فلا جناح علیہما، پس ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، یعنی نہ رہنما پر اور نہ ہی جماعت کے ارکان پر، ان یتراجع، یہ کہ وہ رجوع کریں. رجوع کہاں ہوگا؟ سیدھی سی بات ہے، پھر اللہ کی کتاب ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. ان ظنّا، اگر یہ گمان ہو، ان یقیم حدود اللہ، یہ کہ وہ قائم کریں گے اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. اب یہ تلکا کر کے اللہ نے یہ وضاحت کر دی کہ جو کتاب تم دیکھ رہے ہو کتاب میں اللہ کی حدیں موجود ہیں، یہ ہے اللہ کی حدیں. اور یہ کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ یبینھا، اسے واضح کر دیا ہے. اللہ کی حد کیا اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے واضح کر دیا ہے، کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، علم رکھنے والی قوم کے لیے. اس آیت میں جو واضح ہدایت ملی ہے کہ پس اگر وہ جماعت نجات کے لیے چلتی ہے تو پس تم اس کے بعد سے اس کے لیے نہیں اپناؤ گے یہاں تک کہ اس کے علاوہ ساتھی میں وہ جذب ہو جائیں. جب نجات کے لیے کوئی جماعت چل رہی ہے تو پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی اور جماعت کو اپنائیں گے، اسی جماعت میں آپ کو رہنا پڑے گا جو لوگ نجات کے لیے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ مزید ساتھیوں کو آپ اس میں جذب کریں گے، یعنی کہ الگ پارٹی بنا کے پھر ایک اپنی الگ شناخت بنا لیں، پھر یہ تفرقہ بازی ہو جائے گی. اس لیے یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت جو نجات کے لیے چلتی ہے تو اس کے بعد سے اس کے لیے نہیں اپنانا ہے یہاں تک کہ اس کے علاوہ ساتھی میں جذب ہو جائیں، اور بھی جو ساتھی ہیں جو مل کے وہ سب اکٹھے جذب ہو جائیں، ایک ہو جائیں گے. بس اگر وہ نجات کے لیے چلنا چاہتی ہیں تو پس ان دونوں جماعتوں پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے سے باہم رجوع کریں. رجوع تو اللہ کی طرف کرنا ہی ہے، لیکن اگر دو جماعتیں ایسی آ گئی ہیں تو وہ بھی باہم مل کر اللہ کی حدوں کو دیکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کتاب سے رجوع کریں، باہمی طور پر رجوع کریں تاکہ وہ دونوں مل سکیں. اور اگر یہ کہ دونوں اللہ کی حدوں پر قائم ہونے کا گمان رکھتے ہوں تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، اسے جاننے والی قوم کے لیے واضح کر دیا. اب جو جماعت چاہ رہی ہے واقعی اللہ کی حدوں کو قائم رکھنا
اب چاہے وہ 2 ہو یا 10 ہو، یہ تو مثال کے طور پر اللہ نے 2 کی بات کر دی، چاہے وہ 10 جماعتیں بھی ہوں الگ الگ ہوں، اور جب وہ ملتی ہیں تو پھر اکٹھے ہونے کے لیے آنا ادھر ہی ہوگا جو اللہ کی حدوں کو قائم کر رہا ہے، ان کے ساتھ اکٹھے ہونا پڑے گا۔ اس کے بعد اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو، اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو۔ اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو، اور جو اس نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری وہ اس سے تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے جو بات آ رہی کہ جب عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں۔ پہلے کہا کہ جب طلاق دو تو 2 طرح کا طلاق ہے، شمار کر لو، وہاں بھی کہہ رہے کہ معروف کے تحت یا تو انہیں دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کر دو۔ اب یہاں طلاق دینے کے بعد عدت پوری کروا کے پھر وہی بات کر رہے ہیں، تو یہ بیچ میں عدت پوری کروانے کا اضافہ کیوں ہو گیا؟ پہلی آیت میں ایسا کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد پھر کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو کہ تم زیادتی کرو، نہیں اگر آپ روک بھی رہے ہیں تو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہو بلکہ اسے آپ فائدہ ہی دیں، اور جو یہ کرے گا کوئی نقصان دیتا ہے تو دراصل وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، تو سیدھی سی بات ہے کہ صرف طلاق دے کر چھوڑنا یا روکنا اور پھر ایک جگہ عدت پوری کروا کے پھر روک رہے ہیں اور بغیر عدت کے بھی یہ بات کروا رہے ہیں، تو یہ تو کم از کم اللہ کی آیتیں نہیں ہیں کہ اس کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ کوئی بامقصد بات کر رہا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ ٹھہراؤ، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت تو اللہ کی کتاب ہے، اسی کو یاد کرنا ہے، یہیں سے آگے اللہ خود اس کی وضاحت کر دے رہا ہے کہ جو تم پر الکتاب اور حکمت دی گئی ہے اس کے ذریعے نصیحت حاصل کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں تو خیر لوگ اللہ سے تو نہیں لیکن کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی بات نہ آ جائے کہ لوگوں کو پتہ ہو جائے گا، اللہ کا ڈر تو کسی کو ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں اصل میں ہدایت کیا ملی، بات کیا ہو رہی ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ۔ ایک تو وہ جماعت کے تحت بات ہوئی، اب یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ذہنی سطح پر کمزور ہوتے ہیں، بہت سارے مضبوط ہوتے ہیں، تو اس میں اب بات کمزوروں کی آ گئی، اور جب تم خاص کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس انہیں پہنچاؤ ان کی مقررہ مدت۔ اس کمزوروں کو آپ مضبوط بنانے کے لیے آپ نے ایک مدت کا تعین کر رکھا ہے، اب اتنے دنوں میں ہم اسے بتا دیں گے، اتنے دنوں میں سکھا دیں گے، چاہے وہ مہینہ ہو سال ہو کچھ بھی، ایک مقرر مدت ہو جائے گا، اجل جو ہے آپ دیکھ لیں گے اس کا ذہنی معیار کیا ہے، اسے ہم 1 دن میں ٹرین کر سکتے ہیں یا اسے ہم 1 مہینے میں یا 1 سال میں کتنے میں کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ کمزوروں کو نجات کے لیے چلا رہے تو ان کمزوروں کا آپ کو یہ اندازہ لگانا پڑے گا، انہیں پہنچائیں ان کی مقررہ مدت، اور وہ کیسے ہوگا کہ فام سے کونا بے معروف، تو بس یا تو وہ معروف کو چمٹ جائیں، جو پہچان کرو بات اس کے ساتھ وہ چمٹ جائیں، تو مضبوط پکڑ لیں، یا پھر وہ اس پہچان کروائی کو چلنا شروع ہو جائیں، اسی پر چلنا شروع ہو جائیں، یعنی اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، سر بے معروف۔ اس کے بعد پھر کہہ رہے کہ اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے زیادتی نہ کرو۔ اب تم سے کننا مسک یہاں پر لفظ ہے، مسک بھی کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنے کو، تمسک بالکتاب بھی لفظ آتا ہے، صرف مس کہا جاتا ہے داخل ہو کر حاصل کرنے کو، اگر آپ اس سے بھی لے لیں گے تو تم اس میں داخل ہو کر حاصل نہیں کرو نقصان زیادتی کے لیے، کہ آپ نام اللہ کا لے رہے ہیں کہ ہم اللہ کے کام کی پابندی اختیار کر رہے ہیں، قرآن کو بھی مان رہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس میں داخل ہو کر آپ نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس میں ملاوٹ کر دی ہے، زیادتی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات کو ویسے ہی سمجھیں گے جیسا اللہ دے رہا ہے تو وہ زیادتی نہیں ہوگی، وہ عمل آئے گا، اس کو وہ نتائج بھی ملیں گے جو اللہ بتا رہا ہے، جو نتیجہ اللہ بتا رہا ہے اگر وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے تو غلطی آپ کی ہے، آپ سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ فیل کرے گا تو بس وہ اپنی ہی نفسیات پر ظلم کر رہا ہے، اپنی سوچ پر ظلم کر رہا ہے۔ اس کے بعد کرے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور تم نہیں پکڑو اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد دہانی لو اللہ کی نعمت ہے تم پر، تو نعمت کی صورت میں کتاب موجود ہے، یہیں سے یاد دہانی لینا ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، یعنی جو تم پر الکتاب سے سامنے آ رہا ہے، والحکمت، یعنی اس میں جو خاص احکامات ہیں، یعظکم بہ، نصیحت کرو اس کتاب کے ذریعے تمہیں، یعنی اس کتاب میں جو احکامات ہیں تمہیں اس کتاب کے ذریعے اسی کی نصیحت کی جا رہی ہے، اسی کا واعظ دیا جا رہا ہے، تلقین کی جا رہی ہے،
واتقوا اللہ، اور اللہ کے پابند ہو جاؤ، وعلموا، اور جان لو یہ، ان اللہ بکل شیء علیم، یہ کہ اللہ ہر ایک شے کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی جو صحیح سمجھ ہے، اس میں جو ہدایت مل رہی ہے کہ جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ، بس وہ انہیں ان کی مقررہ مدت پہنچائیں، جو بھی آپ نے طے کر لی کہ ہم اسے اتنے دن میں سمجھا سکتے ہیں، تو بس انہیں پہچان کروائی ہوئی کو مضبوطی سے چمٹے رہنے دیں، یا پہچان کروائی ہوئی کو انہیں چلائیں، انہیں اسی پر چلائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی کے مطابق چلنا ہے، اور تم انہیں نقصان پر مضبوط چمٹے رہنے نہیں دو۔ نقصان پہنچانے کے لیے آپ نہیں کہہ رہے کہ بس جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر چلتے رہو، کیونکہ وہ تو ویسے ہی کمزور ہے نا، مضبوط ہو نہیں پایا، تو اسے آپ یہ نہیں کہہ کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، یہ نقصان پہنچانا ہو جائے گا، اسے خود فیصلہ کرنے دیں، اور زیادتی کرنے کے لیے نہیں ہو کہ آپ اپنے تابع کر کے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اور جو یہ فعل کرے گا تو یقیناً وہ اپنی ہی نفسیات پر، اپنی سوچ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں پکڑو، اور تم پر جو اللہ کی نعمت ہے قرآن کی صورت میں، اس سے تم یاد دہانی لو، اور تم پر جو یہ الکتاب سے سامنے آ رہا ہے، اس کے احکامات آ رہے ہیں، اس کا مقاصد آ رہا ہے، آپ حکمت کو مقصد بھی کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اور اس کا مقصد کیا ہے، کتاب یعنی اس میں احکامات کیا ہیں، تو اس کے ذریعے آپ نصیحت لیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی پابندی اختیار کر لیں، اور جان لیں کہ اللہ ہر ایک شے کا جاننے والا ہے، آپ اللہ سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھ سکتے ہیں، ایک نہ ایک دن سب پکڑ میں آئیں گے۔ اس کے بعد آئیے اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو انہیں اپنے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ یہ اس کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب دیکھیے یہاں ان کے روایتی ترجمے سے بھی بات یہ آ رہی کہ عورت کو اگر طلاق دے دو اور پھر وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں، تو پھر پہلے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو، جبکہ یہاں عام طور پر بغیر حلالہ کے تو پہلے خاوند کے پاس تو جانے بھی نہیں دیتے، بات کرنے سے منع کر دیتے، وہ تو ہے ہی نہیں، تو یہ بیچ میں حلالہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ دونوں باہمی طور پر راضی ہوں دستور کے مطابق، اب دستور کہاں سے آئے گا، کس کا بنایا ہوا دستور، کون سا دستور لاگو ہوگا، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ یہاں تو سب نے ہر ایک خاندان کا اپنا اپنا دستور ہے، تو اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو اللہ اور یوم آخرت کو ماننے والے کے لیے جو نصیحت ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوگا، قرآن سے باہر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور پھر اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، تو ہمیں جان کر عمل ہی تو کرنا ہے کہ اللہ کیا جانتا ہے، اللہ ہمیں جو نصیحت کر رہا ہے ہمیں اسی پر تو عمل کرنا ہے، اسی کو تو جاننا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں اصل میں ہدایت کیا ملی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نجات کے لیے چلاؤ خاص کمزوروں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس انہیں پہنچاؤ ان کی مقررہ مدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پس تم انہیں سختی اور پیچیدگی نہیں کرو۔ عزل کہا جاتا ہے جس میں سختی اور پیچیدگی کے ساتھ روکا جائے، یعنی صرف روکنے کو نہیں کہا جاتا، این کہنا یہ کہ وہ پختہ معاہدہ کریں، ازواجہن ان کے ساتھیوں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہم راضی ہوں اپنے درمیان پہچان کروائی ہوئی کو، جب بات کتاب کی آ جائے گی تو پھر وہ آپس میں پختہ ہونے کا معاہدہ کریں گے، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو یا انفرادی طور پر ہو۔ اب یہاں کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، یہ جماعت کی بات ہو رہی ہے، ازواجہن یعنی کہنا دونوں جمع کا صیغہ ہے، یہ پوری جماعت کی بات چل رہی ہے۔ پھر یہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک یوعظ بہ، یہی تمہیں واعظ ہے، یہ نصیحت ہے اس کتاب کے ذریعے، من کانا منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ہے تم میں سے اللہ کو اور یوم آخر کو مان، ذالکم ازکی لکم، وہی فروغ دینا ہے تمہارے لیے، واتر یعنی تطہیر کرنا ہے، ذہنی طور پر صاف ستھرا ہونا ہے، یہ کوئی پاکیزہ اور ناپاکی کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ طہر کا مطلب جس میں ہر چیز صاف ستھری ہو جائے، تو آپ اپنے ذہنی طور پر تمام غیر اللہ کے جو بھی نظریات ہیں اس سے آپ کو الگ ہونا، اس سے خالص ہونا ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ یہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، کہ جو اللہ کا حکم اللہ جان رہا، اللہ نے بتا دیا ہے، تم نہیں جان رہے تو تمہیں سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیت میں بالکل واضح طور پر جو ہدایت ملی ہے کہ جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ بس ان کی مقررہ مدت انہیں پہنچاؤ، بس تم انہیں سختی اور پیچیدگی نہیں کرو کہ وہ اپنے ساتھیوں میں جذب ہو جائیں، یعنی اتنی سختی اور پیچیدگی نہ پیدا کرو کہ واپس اپنے اسی فرقہ وارانہ اس میں چلے جائیں، جذب ہو جائیں۔ جب پہچان کروائی ہوئی کو اپنے درمیان دونوں راضی ہوں،
جب معروف بات آ گئی، اللہ کی بات آ گئی، اب اس میں اگر دونوں باہمی طور پر رضامند ہیں، جو پہلے سے ماننے والے ہیں اور جو نئے آ رہے ہیں، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو یا تنہا ہو، تو انہیں پھر نہیں روکا جائے گا جو اس کتاب کے ذریعے چلنا چاہتا ہو. تو وہی اس کے ذریعے نصیحت ہے، تم میں سے جو کوئی اللہ اور آخری دورانیے کو مانتا ہے، تو وہی تمہارے لیے خوب فروغ اور خوب غیر جانبداری ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. تو آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں، کیونکہ پھر آگے بہت طویل وقت ہو جائے گا. اب جو سوال کرنا وہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.